کہ پاور اور طاقت کا نشہ جب کسی کو آتا ہے سر چڑھ کر کے بولتا ہے. اور ایک بات، فرعون کی عمر زیادہ نہیں لمبی کی جاتی، ظلم کی تاریخ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے. اس لیے کہ مظلومین کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ کریم، اللہ رب العزت کو قہار و جبار خدا جلال میں آئے گا اور پکڑ کرتا ہے تو ایسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب یہ لوگ بھول جائیں اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، خوب خوش ہو جاؤ. یعنی اللہ کو بھولنے کے بعد ظالموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب خوشیاں مناؤ، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے، طاقت بھی تمہاری، سیاست بھی تمہاری، تخت بھی تمہارا، سارا ڈپارٹمنٹ تمہارا، ناچو جتنا ناچنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ایک دن پکڑ کریں گے، اچانک ایک دن پکڑ کریں گے، اور پھر پوری دنیا کی طاقت اس پکڑ سے اس کو آزاد نہیں کرا سکے گی، نہیں نکال سکے گی. اور ہم ظالم درندوں کے انجام کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھنا میرے عزیزو، ہماری زندگی رہے نہ رہے لیکن اللہ حی و قیوم ہے، واللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہم پاور میں ہیں اور ہم طاقت میں ہیں، ان کو مار دیں گے، ان کو کاٹ دیں گے، سب کر لو، لیکن اللہ تو زندہ ہمیشہ رہنے والا. ہمارا وارث اللہ رب العزت ہے، ہماری تمام چیزوں کے لیے اللہ کریم ہے. ہم نے جب یہ قرآن میں پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے یہ قرآن میں سکھایا ہے کہ یوں کہو کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے دیکھتا ہے. ہاں وقت لگتا ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں نے اس وقت دیکھا پڑھنے کے میرے مطالعے میں ایک چیز آئی تھی. حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ میں گرفتار ہوئے تھے، قیدی بن گئے کافروں کے ساتھ، اور تقریباً جانتے ہو 16 سال انہوں نے کافروں کی قید میں گزارے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ صلح حدیبیہ جو ہوئی، اسی حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے، تب مکہ والوں نے روک لیا تھا اور ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے. صلح حدیبیہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. سب ایسی ایگریمنٹ انہوں نے سائن کی تھی. اسی وقت یہ ابو جندل صحابی قید سے نکل کر کے آ گئے تھے. اندازہ کرو 16 سال کے بعد کوئی زنجیریں توڑ کر کے نکل آیا ہو، اور وہ بھی صحابہ کی جماعت میں آ گئے. صحابہ نے سینے سے سینہ لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر کے اپنے زخم بتا رہے تھے. لیکن کفار کو جیسی پتہ چلا ہمارا ایک قیدی بھاگ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو مکہ سے بھاگ کر جائے گا اس کو مدینے والے واپس کریں گے، ابو جندل کو ہمارے پاس واپس کرو. صحابہ سب کھڑے ہو گئے کہ اس مظلوم کو ہم واپس کیسے کریں گے، جنگ کر لیں گے. سب کی نظریں حضور پاک کی طرف تھی کہ حضور کیا فیصلہ فرمائے. ابو جندل اپنے زخم دکھا دکھا کر کے صحابہ سے کہہ رہے تھے ان کے پاس واپس بھیجو گے، یہ مجھے بہت ماریں گے. تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور نے کہا کہ اب وہ آ گیا چھوڑ دو، ابھی تو ہماری ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی. تو انہوں نے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا اور کہا کہ اگر یہ ہم کو واپس نہیں کیا جائے گا تو ہم ایگریمنٹ بھی نہیں کریں گے. جب ضد پر اڑ گئے حضور پاک نے ابو جندل کی طرف دیکھا اور کہا ابو جندل مکہ واپس چلے جاؤ، رحمت للعالمین ہے. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں. بسا اوقات ایسے حکم آئیں گے میرے عزیزو زندگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری تکلیف پر اور تکلیف آ رہی ہے. وہ رحمت للعالمین ہے اور 16 سال کا قیدی باہر آیا ہے اور حضور اس کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ. دنیا کی نظر تو یہ دیکھ رہی ہے کہ رحمت للعالمین ہے، واپس اس کو قید میں بھیج رہے ہیں. سارے صحابہ سے کہتے لڑ لو، اس کو واپس نکال لو. لیکن تم نہیں جانتے جو رسول اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے. یہ امتحان ہے ہمارا. مصیبت کے بعد ہم آس لگائے ہیں اللہ اس کے رسول کی ذات سے، تو ہو سکتا ہے 2-4 مصیبتیں پھر آ جائیں. تم یہ کہو گے کہ میں نے تو ایک مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کی تھی، 4 اور آ گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا ایمان بکھر جائے گا اور تم چھوڑ دو گے. میں نے دیکھا ہے قید کے دنوں میں کتنے ایسے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، یہی کہتے ہوئے کوئی اللہ نہیں ہے، ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں.
ہم پر تو اور کیسی کیس ہوتے جا رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کڑا امتحان ہے میرے عزیزو. حضور نے واپس کر دیا. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, دوسرا کوئی عام معمولی آدمی ہو تو جنگ کر لے اور لڑائی کر لے, یا پھر چھوٹا ہوا قیدی, اس کو جب یہ فرمان سنا دیا جائے تو بھر جائے اور کہے کہ میں تو چھوڑ دیتا ہوں. ایسا دینی کیا؟ ابو جندل کی طرف صحابہ نے دیکھا, سر جھکائے مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں. فرمان مصطفیٰ ہے, میرے نبی کا فرمان ہے. ایمان ہو تو یہ 16 سال قید میں رہ کر کے چھوٹ کر کے آئے تھے, زخم دکھا دکھا کر رو رہے تھے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جاؤ واپس. چوں چیرا تک نہیں کہا, یہ پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ واپس اس ظلم کی چکی میں پسنے جاؤں, نہیں پوچھا. سر جھکایا اور چل پڑا. یہی تو ایمان ہے میرے عزیز, یہی ایمان ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک سے میں آپ کو بتاؤں, پاور جب ہو, غلبہ جب ہو, اس وقت کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے گئے. تو چلے کفار و مشرکین غالب آ گئے تو ان کی بات الگ ہے کہ انہوں نے اپنے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی, ظلم کی ساری حدیں پار کر دی. جب غلبہ ملا تھا کافروں کو احد کے میدان میں, بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ملا تھا, احد میں کفار و مشرکین کو غلبہ ملا. دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. بدر کے میدان میں بھی 70 کافر مارے گئے تھے اور احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. 70 مسلمان شہید ہوئے, لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے, بدر میں جتنے 70 کافر مارے گئے تھے ایک ایک کو چن کر کے لایا گیا, ایک گڑھے میں ڈالا گیا, ساری لاشوں کو لا کر کے حضور نے ان کو خطاب بھی کیا. شام کے وقت حدیث پاک میں حضور ان سے بات کر رہے تھے, بتاؤ اے مرنے والو, کیا تم کو وہ چیز مل گئی جو تمہارے خداؤں نے تم کو وعدہ کیا ہے, یا تم اپنے خداؤں سے جو یعنی امید رکھتے تھے. صحابہ تو یہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں, یہ تو مرے ہوئے. حضور فرماتے ہیں یا زندوں سے زیادہ سنتے ہیں. یہ معاملہ ہے بدر کے میدان کا, پاور تھا, غلبہ تھا. اور ادھر احد کے میدان میں پاور اور غلبہ کفار کو تھا. کیا کیا انہوں نے؟ 70 مسلمانوں کو جو شہید کیا, امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا. انسانوں میں یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ جانور کھاتے ہوں گے جانوروں کو, انسان نہیں. پاور جب ملا تو سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا. دوسرے کیا کیا؟ سعد ابن ربی ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور آنتڑیاں باہر نکالی, گلے میں ڈال لیے گئے. کیا یہ انسان کر سکتا ہے؟ تیسری مثال حضرت انس بن نزیر, یہ وہ صحابی ہیں, ان کی بہن کہتی ہیں سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے ان کا جسم ملا ہی نہیں. کچل دیا گیا تھا, پورا رون دیا گیا تھا, پورے جسم کو رون دیا گیا. ایک انگلی سے پہچان میں آئے کہ انس بن نزیر کی لاش. لاشوں کے ساتھ یہ کیا. جب پاور آیا تو, طاقت آئی تو یہ کیا. چوتھی مثال, یہ تو ایک دو نہیں ہے, کئی مثالیں. عبداللہ بن جہش ایک صحابی, ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے اور ہر ٹکڑے کو رسی میں پیرو کر ہار بنایا. یہ پاور جب آئے تو کفار یہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب پاور آیا, اب میں آپ کو بتاؤں, یہ احد کا میدان تھا جہاں جنگلی جانوروں سے زیادہ ظلم کفار و مشرکین نے کیا صحابہ کے ساتھ. 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں, سب کی لاشوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے, بہت برا سلوک کیا ہے. جنگی قانون بھول جاتے ہیں لوگ جب پاور میں آتے ہیں, طاقت میں آتے ہیں. اور یہی پاور جب رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا, 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا 20 رمضان کو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اس وقت جنگ کرنے جیسی نوبت بھی نہیں تھی. کفار مکہ سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے, مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی. خاندان بکھرے ہوئے تھے, حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی, سب چھپ رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ شاہانہ انداز میں حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے. لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی, حرم کعبہ کی سرزمین
चूमी जा रही थी और अल्लाह अकबर की सदाओं से मक्का गूंज रहा था। उस वक्त जानते हो 10,000 का लश्कर जब मक्का में आया हो, हैबत ऐसी तारी थी सबके दिलों पर कि लोग दीवारों से चिपके हुए खड़े थे, कोई दरवाजों के अंदर बंद खड़े थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम काबा में आए, अजान दी गई और फिर मक्का वालों को बुलाया गया। कहां हैं सारे लोग? हैरत होती, आपको तारीख उठा करके देखो, हैरत होगी। जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में एक दो नहीं कितनी जंगें लड़ी। जंगे बदर में मुकाबिले में अबू सुफियान है, जंगे उहद में मुकाबिले में अबू सुफियान है, जंगे खंदक में मुकाबिले में अबू सुफियान है। हुजूर के मुकाबिले में अबू सुफियान इतनी जंगे हुजूर के मुकाबिले में लड़ते रहे और हुजूर उस दिन ऐलान करते हैं मक्का के फतेह मक्का के दिन जब पावर हाथ में है, मेरे आका फरमाते हैं जो भी मक्का में इधर उधर छुप करके भाग रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गए वो पनाह में है, जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है। दुश्मन के घर में अबू सुफियान को ये मकाम दे रहे हैं। हुजूर फरमाते जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है, जो खाने काबा के इर्द गिर्द आ गया वो पनाह में है, उससे जंग नहीं की जाएगी। और जो तलवार उठाया हुजूर से मुकाबला करना चाहा वो कैदी बना करके लाए गए, पकड़ करके लाए गए। फतेह मक्का का दिन है। सहाबा तो सहाबा है जो बरसों से जंगों की जिंदगी देख रहे हैं हुजूर के साथ। मेरे अजीजों, उनकी कुर्बानियां कम नहीं है। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, हदीसें बताती हैं ऐसी ऐसी जंगों में सहाबा गए, कहते हैं कि पैरों पर कपड़े बांधने पड़ते थे, सारे नाखून उखड़ गए थे। ऐसी जंगें वो लड़ करके आए बगैर चप्पल पहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया था कितना लंबा आप लेकर के जाएंगे। एक जंग से लौट रहे हैं, जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से दूसरी जंग में जाना है। सहाबा 1 महीने की जंग के बाद लौट रहे थे, जख्मी थे, नसें कटी हुई थी। हुजूर ने जिब्राइल से कहा मेरे सहाबा से पूछ लूं, ये मदीने से 5 किलोमीटर ही बाकी था घर, वापस रास्ता 5 किलोमीटर का, 1 महीने की जंग के बाद वापस आ रहे। हुजूर ने सहाबा से पूछा, जिब्राइल आए अल्लाह का हुक्म लेकर, यहां से दूसरी जंग में जाना है, तुम्हारा क्या मशवरा है? सहाबा में से किसी ने एक ने ये नहीं कहा मरहम पट्टी कर लें, बीवी बच्चों से बात कर लें, घर के हाल चाल देख कर के आए। नहीं, सारे सहाबा एक जबान होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह देर किस बात की, देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। ये वो सहाबा है, ये वो सहाबा है। जंगों ने उनको चूर चूर किया था। तो फतेह मक्का के दिन लाजमी बात है मेरे अजीजों, पावर हाथ में था, गलबा हाथ में था, ताकत हाथ में थी। जितने आज तक लड़ते थे वो सब कैदी बन करके सामने खड़े थे। तो किसी साहबी ने ऐलान कर दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो छींतरे उड़ाने का दिन है, आज के तो गोश्त के टुकड़े उड़ाए जाएंगे। मेरे आका ने उस सहाबी का नारा बदल दिया, अल यौम यौमुल मलहमा। मलहमा का मतलब होता है गोश्त के पीस पीस किए जाएंगे। हुजूर ने उनकी जुबान को बदल दिया और कहा ला ला, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है।